السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، باشندگان سرزمین کی دعا گڈا جھارکھنڈ، کلیت المفلحات کا دو روزہ دعوت کتاب و سنت کا آج دوسرا دن ہے، اور اس دوسری تاریخ کا میں آخری مقرر ہوں۔ میرے بغل میں بیٹھے ہوئے بزرگوار لائق سب احترام ابھی مجھے کانوں میں کہہ رہے تھے کہ یہی جگہ ہے، یہی اسٹیج اسی رخ پہ اسی سمت پہ لگا تھا۔ آج سے کئی سال پہلے سن 2012 میں نے جھارکھنڈ کی سرزمین پہ جب قدم رکھا تھا، پہلا خطاب اسی اسٹیج سے ہوا تھا، اور غالباً مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت میرا موضوع عظمت قرآن مجید اور سائنس کے اعترافات تھا۔ گزشتہ سال بھی میں آپ کے درمیان حاضر ہوا تھا، اس بار بھی حاضر ہوا ایک بہت ہی پیاری قرآن پاک کی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے، سیدھے سیدھے اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ اس ترجمے کو، اس آیت کو غور سے سنیں اور
اس آیت کے معنی پر غور کریں. آپ کے یہاں کا جو اس وقت ماحول ہے اس ماحول سے اتفاقی طور سے یہ آیت ٹچ کر رہی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. کیا عجب ہے، کوئی بعید نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن اور مستحیل نہیں. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان کل کو دوستی اور محبت پیدا فرمائے. واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، اس کو ایبسولوٹ پاور حاصل ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت پہ غور کریں. پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان آپس میں رنجش اور دین اور مذہب کو لے کر اختلافات تھے ہی، جنگیں بھی ہوئی. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے اے مسلمانوں، آج تم اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیے ہو. کبھی کبھار تم تنہا خود کو محسوس کرتے ہو، وہ تمہارے رشتے دار، تمہارے جاننے والے، تمہارے ہی شہر، تمہارے ہی بستی، تمہارے ہی گاؤں کے رہنے والے تمہارے دشمن بنے بیٹھے. دشمنی اس حد تک نہ بڑھاؤ کہ کل کو اگر دوست بن جائیں تو شرمندہ ہو جاؤ. فرمایا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے، پھر سے تعلقات تمہارے بن جائیں. دنیا میں بڑے بڑے اختلافات ہوئے، لیکن بہت بڑے بڑے اختلافات بھی حل ہوئے، سنا بھی ہوئی، پھر سے پیار محبت کی فضا قائم ہو گئی. ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ نے اسی آیت میں آگے کہا واللہ قدیر. اللہ رب العالمین کو اس بات کی طاقت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدلنے والا ہے. آج جو تمہارا جانی دشمن ہے، آج جو تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، کل کو ہو سکتا ہے تمہارا دوست بن جائے. Allah will establish goodwill between you and your enemies. اللہ ایسا کر سکتا ہے. یہ آیت کس پس منظر میں ہے میں نے وہ بتایا. آپ کے یہاں کا بھی پس منظر ایسے ہی ہے، لہذا کول ڈاؤن مائی ڈیئر، کول ڈاؤن، اطمینان سے اور سنجیدگی سے کام کرو. ایک کہاوت ہے، چوکی کے جھگڑے کو چوکے پہ لے لانا چاہیے. مطلب آپسی جھگڑوں کو پبلک پلیٹ فارم پہ لے جان کرنا چاہیے. غلطی ادھر سے بھی ہوتی ہے، ادھر سے بھی ہوتی ہے، سب انسان ہے. واللہ غفور رحیم. دلوں کو کشادہ کرو. انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہے. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پس منظر کیا ہے؟ یہاں مسلم اور نان مسلم کی بات چل رہی ہے. اللہ فرما رہا ہو سکتا ہے آج جو نان مسلم ہے کل کو اسلام قبول کر لے، تمہارا جگری دوست بن جائے، تمہارا دوست ہو جائے. آپ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں نا، ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب سب سے پاپولر تہذیب مانی جاتی ہے. یہاں کے لوگ اس کو محبت کرتے ہیں، اس کی مثالیں دیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارا اسلام بڑا پیارا دین ہے، بڑا پیارا مذہب ہے. لوگ اس سے بدظن ہیں، لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑا شدت پسند ہوتا ہے، مسلمان بڑا سخت ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، کسی کافر کو، کسی نان مسلم کو برداشت نہیں کرنا چاہتا. نہیں، یہ مسکنسپشن ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں، اور اس غلط فہمی کو دور کرتے ہیں قرآن کریم اور سیرت طیبہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سبق سکھا رہے ہیں جو آج 1400 سال کے بعد بھی ہندو مسلمان کو لڑانا چاہتے ہیں، مسلم اور نان مسلم کی بہتی ہوئی خون کی ندیاں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی سیاست
روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کے ساتھ بڑا پیارا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جو میں نے تلاوت کی اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف 3 چیزیں بتائی ہے۔ 3 شرطیں اگر پائی جائے تو آپ غیر مسلم کے ساتھ احسان کا معاملہ کریے، بہترین طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیے، اس کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کیجیے، پیار سے رہیے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم تم سے تمہارے دین کے لیے، تمہارے دین کی وجہ سے لڑائی نہیں کرتا ہے، کوئی غیر مسلم تمہیں تمہارے گھر وطن سے نکالنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کوئی غیر مسلم تمہیں تمہارے دشمنوں کے خلاف مجبور کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہ 3 شرطیں اگر پائی جائے تو تم ان کے ساتھ احسان کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ آئیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کے، احسان و سلوک کا معاملہ کرنے کے لیے، انصاف والا منصفانہ کردار ادا کرنے کے لیے، کن لوگوں کے ساتھ لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کی وجہ سے تم سے لڑائی نہیں کرتے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ان تبروہم، تم ان کے ساتھ حسن معاملہ کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، ہاں تمہیں ان لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں کرنا ہے، دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا ہے جو تمہارے دین کی وجہ سے تم سے لڑتے ہیں، تمہیں تمہارے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے دشمنوں کا سپورٹ کرتے ہیں۔ ان تولوہم، اللہ منع فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی والا معاملہ رکھو، ان کے ساتھ کنڈے سے کنڈا ملا کر چلو۔ ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جو ان سے دوستی کرے گا، جو مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی کرے گا، جو مسلمانوں کو بے وطن کرنے والوں سے دوستی کرے گا، وہ ظالم کہا جائے گا، وہ ظالم کہا جائے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے 3 باتیں سے کہا۔ کوئی بھی غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، یہ غیر مسلموں کی بات چل رہی ہے۔ بھائیو مسلمانوں کے بارے میں دیکھیے، اپنا مسلمان بھائی تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حساب سے فرمایا کہ وہ تم سے لڑائی نہ کرے، تمہیں گھر سے نہ نکالے، اور تمہارے دشمنوں کا سپورٹ نہ کرے۔ یہ 3 چیزیں اگر نہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو تم اپنے غیر مسلم نان مسلم کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی کیسے کرتے؟ پیارے پیغمبر تم مشرکین کفار کے درمیان تو رہائی کرتے۔ آئیے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نکلے، تقریباً 40 صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، ہم لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، رات ہو گئی، چاند نکل آیا، سورج ڈوب گیا، پھر بھی ہم نے چلنا بند نہیں کیا، ہم لوگ رات میں چلتے رہے، کافی دیر رات تک چلتے چلے گئے، صبح طلوع ہونے والی ہے۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ کرام آرام کر لیں، اور ایک جگہ ٹھہراؤ، صحابہ کرام سو گئے، آرام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آ گئی، ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مجلس میں ہے۔ نیند لگ گئی، فجر کا وقت ہو گیا، طلوع آفتاب بھی ہو گیا، سورج بھی روشن ہو گیا، صحابہ کرام میں سے کسی کی نیند نہ کھلی، میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیند نہ کھلی، فجر کی نماز سب کی چھوٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، ابو بکر عمر کو بھی، حضرت بلال کی بھی، عمران بن حسین کی بھی، 40 صحابہ کرام سب کی فجر کی نماز
سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلتی ہے. آپ سنتے جاؤ، بہت پیارا منظر بیان کیا گیا حدیث میں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نیند سے بیدار ہوئے. جب اٹھتے دیکھتے سارا مجمع سو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نیند غالب آ گئی. لیکن حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کو نیند سے جگایا نہیں کرتے تھے، ہمت نہیں کرتے تھے کہ جگاؤ. کیوں؟ ایک تو احترام تھا، دوسری وجہ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق سوچتے تھے یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبیوں کو اللہ رب العالمین نیند کی حالت میں خواب کے ذریعے سے بھی وہی نازل کیا کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی تو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما رہا ہو اور میں جگاؤں میرے محبوب ڈسٹرب ہو جائیں. نہیں جگائے. اللہ کے نبی لیٹے ہوئے سرہانے آ کر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے اور تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نیند کھل گئی. وہ بھی دیکھتے اللہ کے نبی سو رہے ہیں. ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کو ہاتھ نہیں لگا رہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ ڈسٹرب ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب میں آئے. وہ بھی تیز تیز سی آواز سے کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کی تکبیر کی صدائیں اس مجلس میں بلند ہونے لگی. ابو بکر صدیق بھی کہنے لگے، حضرت عمر بھی کہنے لگے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل گئی. پیارے پیغمبر نے اٹھنے کے بعد دیکھا کہ سورج بھی نکل چکا ہے، فجر کی نماز سب لوگوں کی چھوٹ چکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً یہاں سے آگے بڑھو. سارے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ آگے بڑھ گئے. کچھ دور گئے. کیوں؟ وہ جگہ اچھی نہیں تھی جہاں پر سب کی نماز چھوٹ گئی. شیطان کا غلبہ تھا اس جگہ پہ. مسلمانوں غور کرو، جس جگہ پہ 40 صحابہ کرام نبی کریم سمیت سب کی نمازیں چھوٹ گئی، اور نماز جو چھوٹی ہے شرعی عذر ہے، سب کے اوپر نیند غالب آ گئی. یعنی سونے کی وجہ سے نیند کی وجہ سے نماز چھوٹی تھی. یہ شرعی عذر ہے، یہ معذور ہے. جب نیند کھلے گی فوراً نماز پڑھ لیں گے، کچھ نہیں گناہ ملنے والا ہے. اس کے باوجود میرے نبی فرماتے جگہ چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ پہ شیطان کا غلبہ ہے. آج پوری پوری بستیاں سوئی رہتی ہیں، پورا کا پورا گاؤں غائب رہتا ہے، پورے گھر میں سے کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے. پھر بھی گھر میں بڑا سکون آتا ہے. ایسا ہم سمجھتے ہیں، ایسی نحوست ہم پہ ڈالی ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا آگے بڑھو، تھوڑی دور چلے. اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ. سب لوگوں کو اپنے اپنے اونٹوں کو سائڈ میں لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر کہی جائے، اب نماز پڑھی جائے گی فجر کی. سارے صحابہ کرام نے فجر کی نماز پڑھی. کب؟ سورج نکل جانے کے بعد، کافی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے. امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہیں. پیچھے ابو بکر عمر بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی. جب نماز مکمل ہو گئی اللہ کے نبی کو خبر دی گئی، اے میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 40 لوگوں کا قافلہ ہمارے ساتھ تھا، لیکن ایک آدمی ہمارے ساتھ جماعت سے نماز نہیں پڑھا ہے. صحابہ 40 لوگ ہیں، سب پہ نظریں ہیں کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے. ایک صحابی جماعت میں شامل نہیں ہوئے. اللہ کے نبی نے اپنے روبرو بلایا، سامنے بلایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کس چیز نے تمہیں روک دیا تھا کہ جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ نماز پڑھو؟ کیا وجہ تھی نماز نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ؟ صحابی کے پاس بھی عذر تھا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھا، ناپاک تھا، غسل کی ضرورت تھی. اللہ کے نبی غسل نہ کر پانے کی وجہ سے میں جماعت سے نماز نہ پڑھ سکا، میری نماز چھوٹ گئی. کیا معاشرہ تھا، کیا لوگ تھے. آج پوری نمازیں چھوڑے بیٹھے. مسلمانوں غور کرو، کیا بہترین منظر دیکھیے. صحابہ کرام نماز کو لے کر کتنے سیریس، میرے نبی کتنے سیریس، صحابہ کتنے سیریس. جماعت چھوڑے. اللہ کے نبی کیوں؟ اللہ کے نبی
جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مٹی ہے نا تیمم کر لو. اللہ کے نبی نے تیمم کروایا. اس کے بعد صحابی نے الگ سے اپنی نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے اوپر نگاہیں دوڑاتے ہیں. معلوم ہوا یہ 40 کے 40 صحابہ بھوک زیادہ پیاسے ہیں. کبھی سعودی عرب جاؤ, بڑا ترقی یافتہ ملک ہے, روز بروز اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقیوں سے نواز رہا ہے. لیکن آپ بھی جب مدینے سے مکہ کا سفر کرنا تو کبھی اپنی اے سی والی سیٹ سے شیشوں کے پار دیکھنا, آج بھی وہی صحرا ہے, وہی پہاڑ نظر آئیں گے. نبی کریم کا دور تھا جب مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں سعودی عربیہ کے اندر وہ ترقی نہیں تھی. صحابہ کرام دور دراز کا سفر کر رہے ہیں, جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, خود بھی پیاسے ہیں, ان کی سواریاں بھی, اونٹ بھی پیاسے. صحابی عمران بن حسین فرماتے ہیں عطشنا عطشا شدیدا, ہم سب کے سب بہت زیادہ پیاسے تھے, خوب پیاس لگی تھی, پیاس کی وجہ سے ہم لوگ نڈھال ہو گئے. اللہ کے نبی نے حضرت عمران کو بلایا, قائبان ہم لوگ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں, سب کو پیاس لگی ہے, ذرا آگے بڑھو اور تلاش کرو کہیں پانی مل جائے تو لے آنا, پانی پینے کے لیے سب کو میسر ہو جائے. حضرت عمران کہتے ہیں چند لوگوں کے ساتھ آگے ہم لوگ چلنے لگے, پانی تلاش کر رہے ہیں, کہیں پینے کے لیے پانی ہی نہیں مل رہا ہے. دور سے ہمیں ایک عورت نظر آئی جس کے پاس پانی کا 2 بڑا مشکیزہ رکھا ہوا ہے. وہ عورت وہ پانی بھر کے لے کر جا رہی ہے. ہم لوگ دوڑ کر اس عورت کے پاس پہنچ گئے. عورت سے کہنے لگے یہ پانی ہمیں دے دو. وہ عورت کہنے لگی میں دور سے لے کے آ رہی ہوں اور میں اپنے اہل و عیال کے پاس یہ پانی لے کے جاؤں گی. صحابہ کرام جب مانگنے لگے, وہ عورت دینے سے منع کر دیتی ہے. پوچھتے ہیں جہاں سے پانی لائی ہے کتنی دوری پر وہ جگہ ہے؟ کہا ایک دن ایک رات مکمل سفر کر کے جاؤ گے تب تمہیں وہ پانی ملے گا جہاں سے میں پانی لے کر آ رہی ہوں. صحابہ کرام نے ریکویسٹ کی, بڑی منت و سماجت کی اور کہا پانی پینے کے لیے دے دو. ہمارے ساتھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیاسے ہیں اور انہوں نے تم کو بلایا ہے. اخیر میں صحابہ مجبور ہو گئے, کہنے لگے چلو اللہ کے نبی تمہیں بلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت بلایا. یہ عورت کوئی مسلمان عورت نہیں تھی. میرے بھائیو غور کرو, یہ عورت کوئی مسلمان عورت نہیں تھی, ایک مشرکہ عورت تھی, نان مسلم تھی, غیر مسلم تھی. اللہ کے نبی کا سامنا ہوتا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے اس کی سواری پہ پانی کے جو مشکیزیں رکھے ہوئے وہ اتار لیے جائیں, میرے سامنے لائے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کے دہانے پر اپنے ہاتھ لگائے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا. پیارے پیغمبر نے جب ہاتھ پھیرا اللہ کی جانب سے اس کے اندر برکت آ گئی اور ایک معجزہ رونما ہوا. صحابی کہتے ہیں ہم 40 لوگوں نے پیٹ بھر کر سیراب ہو کر پانی پیا اور ہمارے پاس جو چھوٹے چھوٹے برتن تھے سارے برتنوں میں ہم لوگوں نے پانی بھر لیا. پانی پیا بھی, برتنوں میں بھر کر رکھ بھی لیا. ایک عورت جس کے پاس صرف 2 برتن تھے, 2 برتن کا پانی 40 صحابہ کرام نے پیا اور بھر کر کے رکھ بھی لیا. میرے ساتھیوں غور کرو, یہ میرے نبی کا معجزہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کا برتن جو پانی جس میں بھرا تھا سائڈ میں رکھ دیا جائے, سارے لوگوں کے پینے کے بعد بھی اس میں اتنا پانی بھرا تھا ایسا لگتا تھا برتن پھٹ جائے. کون عورت ہے یہ؟ مشرکہ ہے بھائی, کافر عورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام, اس عورت نے اتنا وقت ہمارے پاس دیا ہے, اس کا راستہ کاٹ کر ہمارے پاس ان کو لایا گیا ہے. اس عورت کا پانی ہم لوگوں نے استعمال کیا ہے. جو بھی تمہارے پاس, تم لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہوں لاؤ یہاں پر جمع کر دو. صحابہ کرام کے پاس اس زمانے میں کیا تھا؟ کھجور بھی موجود,
روٹی کے ٹکڑے موجود، کھجور بھی جمع کر دیے گئے اور روٹی کے ٹکڑے بھی جمع کر دیے گئے، ایک ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو فرماتے ہیں اے عورت اذهبی فاطعمی هذا عیالک، یہ جو کھانے پینے کے سامان کا ڈھیر ہے اس کو لے لو اور اس کو لے جاؤ اپنے گھر پر، اپنے اہل و عیال کو کھلانا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے گاؤں علاقے والوں کو کھلا دینا۔ اور اللہ کے نبی آگے ارشاد فرما رہے اے خاتون تمہارے برتن سے ہم لوگوں نے پانی نکالا، وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَى مِن مَّائِكَ، جان لو غور سے دیکھ لو یہ پانی کا برتن جو تمہارا ہے محمد رسول اللہ نے اور میرے ساتھیوں نے کسی نے بھی تمہارے پانی میں سے ذرہ برابر کوئی کمی نہ کی ہے۔ 40 لوگوں نے پیا ہے، برتن بھی بھر کے رکھ لیے، اس کے باوجود پانی پورا کا پورا بھرا ہوا ہے۔ یہ میرے پیغمبر کا معجزہ تھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے اندر اللہ نے برکت ڈال دی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے مس کر دینے کی وجہ سے۔ یہ خاتون عورت وہ کھانے پینے کا سامان پورا لے لیتی ہے اور اطمینان سے اپنا پانی بھی لے لیتی ہے، پھر اپنے گھر واپس جاتی ہے، اپنے اہل و عیال جہاں سے آئی تھی وہاں واپس چلی گئی۔ لوگوں سے کہنے لگی آج میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے اسحر البشر